تاریخ انسانیت میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کی سانس روک دیتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر صدیاں گزرنے کے باوجود سوال باقی رہتے ہیں۔ سوچئے، وہ کون سا بچہ تھا جس کی ولادت عام جگہ پر نہیں بلکہ اللہ کے سب سے مقدس گھر کے اندر ہوئی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب خانہ کعبہ کی دیوار نے خاموشی سے ایک راز کو اپنے اندر سمو لیا؟ اور کیوں آج بھی یہ واقعہ دلوں کو ہلا دیتا ہے؟ یہ ہے حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، داماد اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کی عظمت صرف ان کے کردار یا بہادری تک محدود نہیں۔ آپ کی زندگی کا آغاز ہی ایک غیر معمولی واقعے سے ہوتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف مکہ کی تاریخ کا حصہ ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم روحانی پیغام رکھتا ہے۔ آج ہم ایک مستند، تاریخی اور دستاویزی انداز میں اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جب خانہ کعبہ نے ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ چھٹی صدی عیسوی، مکہ کی تنگ گلیاں، قریش کی سرزمین، بتوں سے بھرا ہوا خانہ کعبہ، مگر پھر بھی ایک مرکز تقدیس۔ یہ وہ دور تھا جب عرب معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، مگر ابراہیمی روایت کی کچھ چنگاریاں اب بھی زندہ تھیں۔ انہی دنوں ایک معزز خاتون، فاطمہ بنت اسد، جو بنی ہاشم کے سردار ابو طالب کی زوجہ تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی تھی، اپنے حمل کے آخری دنوں میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ مکہ میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، فضا میں جیسے کوئی بڑا واقعہ سانس لے رہا ہو۔ فاطمہ بنت اسد کو درد زہا شروع ہوا۔ وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ عبادت بھی کرتے تھے اور بتوں کو سجدے بھی۔ تاریخی روایات کے مطابق فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کی، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیرے گھر پر ایمان رکھتی ہوں۔ میرے اس بچے کی ولادت کو آسان فرما۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جسے تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہو گئی۔ یہ کوئی عام شگاف نہیں تھا، یہ ایک خاموش، پرجلال دروازہ تھا۔ فاطمہ بنت اسد اس شگاف کے اندر داخل ہو گئیں اور دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ لوگ حیران تھے، سوال تھے، مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ 3 دن 3 راتیں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ تاریخی مصادر بتاتے ہیں کہ لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ خاموش اعلان تھا، یہ واقعہ انسانوں کے اختیار سے باہر تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ مکے کے لوگ باہر منتظر تھے، کچھ خوف میں، کچھ حیرت میں، کچھ احترام میں۔ اور پھر چوتھے دن وہی دیوار دوبارہ کھلی۔ فاطمہ بنت اسد باہر آئیں۔ ان کی گود میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ تاریخ کہتی ہے وہ بچہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ فاطمہ بنت اسد نے اعلان کیا، اللہ نے مجھے تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اسی کے گھر میں میرے بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ کوئی عام دعویٰ نہیں تھا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے متعدد مورخین نے نقل کیا۔ یہ وہ بچہ تھا جس کی آنکھیں کھلیں تو سب سے پہلا منظر اللہ کا گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور روایتوں کے مطابق سب سے پہلے اسی بچے کی زبان پر توحید کے الفاظ آئے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا بچہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو اور پھر اسی گھر کو بتوں سے پاک کرنے میں سب سے آگے ہو۔ وہی علی جو بدر میں رہے، وہی علی جو احد میں ثابت قدم رہے، وہی علی جو خیبر کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اور وہی علی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے تاکہ اسلام زندہ رہے۔ یہ ولادت ایک علامت تھی، یہ اعلان تھا کہ یہ شخصیت عام نہیں، یہ وہ انسان ہے جس کی زندگی عبادت، عدل اور قربانی کی تفسیر بنے گی۔
خانہ کعبہ کی خاموش دیواریں آج بھی اس راز کی گواہ ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عظمت کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، پاکیزگی ماحول سے نہیں بلکہ اللہ کے انتخاب سے آتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں طاقت کو برتری سمجھا جاتا ہے، حضرت علی ہمیں عدل سکھاتے ہیں۔ جہاں زبانیں زخم دیتی ہیں، وہ ہمیں خاموش حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سچ، انصاف اور اخلاص کو جگہ دے دیں تو ہم بھی علی کے راستے پر ایک قدم رکھ سکتے ہیں۔ یہی اس واقعے کا اصل پیغام ہے، یہی اس ولادت کا مقصد ہے۔